میرے بزرگ چاچا جی ریاض صاحب مالک نے کائنات کے مالکوں کی صفحہ اعزاز بچھائی ہے، مالک ان کو اس کار خیر کا بہترین اجر عطا فرمائے، کائنات کی مالکن راضی ہو جائے۔ رسول اللہ سے دعا لینے کے لیے جتنے عزادار یہاں حاضر ہیں سب اپنے اپنے لیے دعا مانگیں اور بانی صفحہ اعزاز کے لیے دعا مانگیں، مالکن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہر مومن عزادار کو مالک تا وقت ظہور امام پاک علیہ السلام ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ میں جو ہی ممبر پاک پہ کھڑا ہو، توجہ ہے نا جناب کی، ممبر پاک پہ کھڑا ہوتے ہی جب میں نے درود پاک کے لیے گزارش کی تو بڑی ہلکی سی آواز آئی، جس آواز نے مجھے تھوڑا حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا۔ میں نے محسوس کیا پتہ نہیں بندے ہیں شیعہ، میں تھوڑا سوچی پہ گیا کہ میں شیعہ نکلتے ہیں۔ میں نے درود کی گزارش کی تھی تو ماشاءاللہ بھرا ہوا پنڈال اور آواز مجھے شاید باوضو پڑھا کوئی جھوٹ نہ ہو جائے، ایسے لگے جیسے کوئی 3-4 لوگوں نے پڑھے۔ میرا مالک آپ کا بات رکھیں، کائنات کا مالک آپ کو سدا بات رکھیں۔ لیکن سادات بات سے تشریف لے، اب سادات کی موجودگی سے محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، محفل باعث سے برکت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ذکر پاک ایسا ذکر پاک ہے جس ذکر میں صرف آپ یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ نہیں حقیقت ہے کہ ذکر کے وارث بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مالک یہ ہاتھ سلامت رکھیں، مالک آپ کو جو ہاتھ سلامت رکھیں۔ جتنے مومنین و مومنات، دیکھیے یہ معذرت کے ساتھ باوضو ممبر پاک پہ کروں، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، سوئے ہوئے مجمع میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، بیدار ذہنوں کا خطیب ہوں، ہر بندہ جا کے میرے ساتھ بالکل فریش ہو کے بیٹھے میرے سامنے بولتا ہے تاکہ میں بہترین انداز سے اپنے سننے والوں کو اچھی نوکری پیش کر سکوں گا۔ اگر آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے میں بھی آرام سے پڑھ کے چلا جاؤں گا، نہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا نہ مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک میں پڑھ رہا ہوں کائنات کے وارث مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اٹھے ہاتھ سلامت رہے، مالک آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ ایسے ذرا فریش ہو کے بیٹھے نا۔ میرا عقیدہ ہے چچا ریاض مرشد، میرا عقیدہ ہے کہ جن بادشاہوں کے ممبر پاک پر حقیر کھڑا ہے نا وہ مالک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جعفر لکھنوی ہمارے ممبر پہ کھڑا ہو کے ہماری نوکری کیسے کر رہا ہے۔ حیدری یا علی علیہ السلام حضری کے لیے پیش کیجیے اور اپنے لیے بھی بات سمجھانا، جیسے کائنات کے مالک مجھے دیکھ رہے ہیں نا کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح کائنات کے بادشاہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ذاکر پڑھ کیسے رہا ہے اور مومنین سن کیسے رہے ہیں۔ شاباش شاباش، بیدار ہو کے بیٹھے نا، بیدار ہو کے بیٹھے۔ السلام حاضری کے لیے پیش کیجیے، مالک آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں بیٹھا تھا پریشان بیٹھا ہوں، یہ اچھی مجھ میں خاموش ناراض نہیں ہوتا، ہاں ناراض نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گا بعد میں باقی شاہ جی وہاں محسن شاہ جی موجود ہیں تو ان کے ممبر پاک سے پہ آنے سے پہلے کوشش کروں گا سوئے لوگوں کو میں جگہ دوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سارے بندے ہاتھ مل کے شیعہ سنی صاحب جتنے موجود ہیں عبادت کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شان۔ اتنی اونچی بات سے نعرہ لگانا ہے، اگر آپ کے پہلو میں بندہ سو رہا ہے نا آپ کے نعرے کی گوش وہ بندہ جاگ جائے کم سے کم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بالکل بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت، لا تعداد درود و سلام بر محمد و اہل بیت محمد، بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہوئی نا بات، اب پتہ چلا نا کہ جناب جدہ کے اس محلے میں کچھ شرفاء حسین کو ماننے والے حسین بادشاہ کا ذکر سننے آئے ہیں۔ پتہ چلا نا کچھ بندے جاگ کے بیٹھے میرے سامنے۔ دیکھیے اب اس اللہ کا بات میں نے شروع کر دی، مرشد کی اتنا وقت نہیں ہے، میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، انتظامیہ کی حیثیت سے ہیں ہم، میں ذاکر بن کے یہاں نہیں آیا، خطیب بن کے یہاں میں نہیں آیا، مسلسل دن رات کی ڈیوٹیاں ہیں، ابھی خمسہ مجالس جاری ہے، جب میرا مقابلہ تیسری مجلس ہے تو دن رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے نیند
اپنے وقت پہ نہ کھانا وقت پہ، تو طبیعت پہ اثر ہے، لیکن میں مطمئن کھڑا ہوں کہ آپ کی یقیناً توجہات بھی میری طرف ہے اور بہت پیار سے بڑی محبت کے ساتھ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، تو جتنا آپ سنیں گے میں اتنا ہی پڑھوں گا۔ بالکل آپ مطمئن رہیں، میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا خطیب بھی نہیں، جتنا فریش ہو کے سنے گے میں اتنے سنوں گا۔ جب میں محسوس کروں گا کہ آپ کے چہروں پہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ نظر آ رہی ہے تو آپ کی سوچ سے پہلے میں ممبر پاک چھوڑ دوں گا۔ بالکل جی، میں بغیر کس تمہید کے بعد شروع کرتا ہوں، جو ہے نا جناب کی آواز آ رہی ہے میری پچھلے نوجوان؟ لاکھ شکر ہے اس ذات احدیت کے لیے، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے، سجدہ شکر ادا کریں ہم اس ذات لم یزل کے سامنے کہ جس نے ہمیں حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا۔ جس کو احساس ہے وہ بولے گا، جس کو احساس ہے کائنات کے مالک نے ہمیں انسان بنایا وہ بولے گا میرے ساتھ، پڑھے لکھے بندے بولے گا۔ لاکھ شکر ہے اس مالک کائنات کا جس اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بولو انسان بنایا۔ کتنے سجدے شکر ادا کریں ہم اس مالک کی بارگاہ میں، شاید جس نے ہمیں، وہ اگر جانور بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں وہ گھوڑا بنا دیتا، بھینس بنا دیتا، ہاتھی بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر، پھر انسان بنا کے اس نے ہمیں افضل المخلوقات کا لقب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میری مخلوق جو ہے ہر مخلوق سے بہتر مخلوق ہے، ہر مخلوق سے بہتر۔ جتنی اللہ نے اللہ نے جتنی مخلوقات خلق کی ہے سوائے 14 بادشاہوں کے، ان کی آل اولاد کے سوا جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق سے بہتر مخلوق اللہ نے حضرت انسان کو بنایا۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہر بندہ دیکھے میری طرف دیکھنا بزرگوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد ہم کتنا شکر ادا کریں اس مالک لم یزل کا کہ جس نے انسان بنانے کے بعد پھر ہمیں نوح کی امت میں نہیں رکھا بلکہ محمد مصطفیٰ کی امت بنایا ہے۔ میرے شیعہ سنی صاحبان بولے یا علیہ السلام علیہ کے لیے بسم اللہ، مالک اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ بالکل بیدار رہنا، میں قیمتی جملے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے انشاءاللہ آپ کی سوچ سے پہلے ممبر پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے پہلے ہمیں انسان بنایا، ہم کتنے سجدہ شکر ادا کریں کہ انسان بنانے کے بعد پھر اس نے ہمیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے نوح کی امت میں نہیں رکھا، موسیٰ کی امت میں نہیں رکھا، عیسیٰ کی امت میں ہی نہیں رکھا، بلکہ اس خاتمی مرتبت کی امت میں رکھا کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء ترستے رہے ہیں۔ آدم کی خواہش تھی یا علی علیہ السلام علیہ آباد رہو، سبا جی ہے یا علی علیہ السلام علیہ، مالک آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں رکھا ہے جس نبی کی امت بننے کے لیے آدم کی خواہش تھی، نوح کی خواہش تھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی خواہش تھی کہ ہم اس آخری نبی کی امت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنے سجدے کرے ہم اس مالک کی بارگاہ میں، کبھی تنہائی میں سوچے کہ جس نبی کا امتی اللہ نے انبیاء کو نہیں بنایا، اس نبی کا امتی بن مانگے آپ کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اٹھے ہاتھ سلام، سارے بولو جی، سارے بولو، سارے بولو السلام علیکم کے لیے پیش کیجیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، کائنات کا مالک اس گھر کا ہمیشہ آباد و شاد رکھے، مالک آپ کو بھائیوں بچوں کے ساتھ ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ کتنے سجدے ادا کریں شاہ جی اس مالک کی بارگاہ میں، کتنا شکر ادا کریں اس مالک جزل کے سامنے، ہم کتنے سجدے شکر ادا کریں، کیسے شکریہ ادا کریں اس کائنات کے مالک حقیقی کا کہ جس نے بن مانگے ہمیں پہلے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر سید الانبیاء کی امت رکھا۔ جو بندہ اب تک نہیں بول سکا، دیکھنے میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، شاید کوئی بندہ رہ گیا ہو جو ابھی تک جس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو اس نعمت پر، جس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو، جب تک آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے میں جملہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا تھا نا میں 100 مجمع پر پڑھنے کا آتی ہی نہیں ہوں، ہر بندہ میری طرف دیکھے گا، ہر بندہ بیدار ہو جائے گا تب میں جملہ ہدیہ کروں گا۔ میں اپنا لفظ ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ میری طرف دیکھے۔ کتنے سجدہ شکر ادا کریں ہم اس اللہ کا کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر کتنے سجدہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا ہے، پھر بھی اتنا شکر ادا کریں اس اللہ کا کہ جس اللہ نے ہمیں دشمن علی نہیں بنایا بلکہ محب
بادری کے لیے پیش میں دیتا ہوں. میں پھر چلا ذاکرہ کو ناز گانے بڑی اوکھی گل ہے. دیکھیے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی اس اینگل سے اس زاویے سے کبھی سوچا ہم نے. اگر آپ اس انداز سے سوچیں, آپ ہر وقت آپ کا سر سجدے میں رہے, اس اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے رہے, مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہاتھی نہیں بنا دیا, تو نے ہمیں جانور نہیں بنا دیا. اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ میرا خطاب شیعوں کے لیے نہیں, ہر بنی روح انسان کے لیے. اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں انسان بنایا, پھر محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا, اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے محب علی بنانے کے بعد, محب اہل بیت بنانے کے بعد, محب اہل بیت بنانے کے بعد, میں بھولا نہیں ہر بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں, محب اہل بیت بنانے کے بعد ہمیں عدو علی نہیں بنایا بلکہ علی ولی اللہ بنایا. یا علی علیہ السلام قادری کی نہیں پیش میں, یا علی علیہ السلام قادری کی نہیں پیش میں. توجہ ہے جناب کی کتنے سجدے کریں ہم اس مالک کی بارگاہ میں, کتنا شکریہ ادا کریں ہم اس مالک رب جزل کا کہ جس نے بن مانگی ہمیں یہ اتنی نعمتیں عطا کی. بھئی دین کیا ہے؟ جس دین میں مصطفیٰ کی رسالت نہ ہو, علی کی ولایت نہ ہو, صدقے جامع آپ کی معرفت کو برباد کرنا. جس دین میں رسول کی رسالت نہ ہو, علی کی ولایت نہ ہو, بھلا وہ بھی کوئی دین ہے؟ جملہ تو میں کیا کیا ہوں, پتہ نہیں کون بندہ میرے ساتھ سفر کر رہا ہے. بھلا وہ بھی کوئی دین ہے کہ جس دین میں مصطفیٰ کی رسالت بھی نہ ہو, علی کی ولایت بھی نہ ہو. جو لفظ دین آگے میں یہیں سے بات شروع کر دیتا ہوں. شاہ جی میں تمہید کا پڑھ رہا ہوں, مجلس میں یہ شروع کرنی ہوں, بندے پریشان ہو گئے. نہیں میں مجلس سے یہ شروع کرنی ہے, فکر نہیں کر, میں زیادہ دیر میں بوجھ بننے والا خطیب ہی نہیں. میں نے پہلے کہا جب میں چہروں کا نا دیکھوں گا آپ کے چہروں پہ تھکاوٹ اکھڑاہٹ آ رہی ہے, میں ممبر چھوڑ دوں گا جلدی سے. توجہ یہ دین کیا ہے؟ چاچی میں نے چاچا ریاض بات شروع کر, بزرگ کو بات شروع کر دی, میں توجہ ہوگی سب, میں بات شروع کر. یہ دین کیا ہے؟ ایک بڑی اہم آیت میں نے قرآن سے انتخاب کیا ہے. انتہائی صاحبان معرفت لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے, ان مقدس چہروں کی زیارت کرتے ہوئے, اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ذاکر صاحب نے بڑی خوبصورت آیت قرآن حکیم میں سے انتخاب کیا ہے. یہ آیت اتنی قیمتی آیت ہے, اتنی اہم آیت ہے. حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت اہم ہے, ایک ایک آیت کی اپنا مقام ہے, ہر آیت کی ایک اپنی قیمت ہے. لیکن جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے نا, باوضو ممبر بات پہ کھڑا ہوں, تقریر بھی نہیں ہو رہی ہے, ایک ایک لفظ ذمہ دار ہو. اگر پورے کے پورے دین اسلام کو, ہر بندہ دیکھے میری طرف, پورے کے پورے دین اسلام کو اگر سمیٹ لیا جائے تو یہ ایک آیت بنتی ہے. اللہ اکبر. اگر آپ توجہ فرمائے نا, یا علی علیہ السلام قادری کے لیے پیش اللہ, پورے کے پورے دین اسلام کو اگر سمیٹ دیا جائے تو یہ ایک آیت بنتی ہے, اور اگر اس ایک آیت کو کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین اسلام بن جاتا. اٹھے ہاتھ سلامت رہے, ہر بندے کا ہاتھ ہوا میں بلند ہونا چاہیے کائنات کی مارکت سے خیرات لینے کے لیے. اگر پورے دین اسلام کو چاہیے سمیٹ لیا جائے, بند کر دیا جائے تو یہ ایک آیت بنتی ہے, اور اگر اس ایک آیت کو کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین اسلام بن جاتا ہے. پھر ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ وہ کتنی اہم آیت ہے کہ جس آیت کو بند کیا جائے, پورے دین اسلام کو سمیٹا جائے تو یہ ایک آیت بنتی ہے. اس ایک آیت کو اگر کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین اسلام بن جاتا ہے. عاشقان مصطفیٰ سر اٹھانا میں آیت پڑھنے لگا ہوں, کتنی اہم وہ آیت ہے. اللہ, اور اگر یہ بات میری ہوتی, جملہ میرا ہوتا, اب نہ بھی بولتے مجھے دکھ نہ ہوتا, مجھے اعتراض ہی نہ ہوتا, مجھے اب سے شکوہ ہی نہ ہوتا. اگر بات میری ہوتی, اگر جملہ میرا ہوتا, الفاظ میرے ہوتے تو قطر آپ نہ بولتے مجھے دکھ نہ لگتا. الفاظ اللہ کے ہیں, لکھے قرآن میں ہیں. الفاظ اللہ کے ہیں, لکھے آپ جی, الفاظ اللہ کے ہیں, لکھے قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
मा आताकुम रसूल फखुज़, दीन क्या है? मा आताकुम रसूल फखुज़। मैं मुतमईन खड़ा हूं कि ये इस आयत का तर्जुमा अगर आप सुन लेंगे आपको महसूस होगा, सुबह से लेके अब तक मजलिस जारी है ना, जिस पास आयत का तर्जुमा सुनेंगे ना आपको महसूस होगा कि मजलिस शुरू ही अब हुई है। अगर आयत का तर्जुमा आपने समाप्त करवा दिया, आयत का तर्जुमा अगर आप तक पहुंचा सका, आपको महसूस होगा कि सुबह से लेके अब तक आपको महसूस करेंगे कि मजलिस अब शुरू हो रही है। अच्छा, आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आप अल्लाह मतलब दीन क्या है कि जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो। तवज्जो रहे, उठे हुए हाथ सलामत रहे। कायनात का मालिक आपका बादशाह रखे, मेरा मालिक आपका बादशाह रखे। दीन क्या है? दीन क्या है? पूरे का पूरा दीन मैंने क्या समेट दिया अल्लाह ने इस एक आयत में। आयत में अल्लाह क्या फरमा? अल्लाह पूरे का पूरा दीन इस्लाम इस एक आयत में बयान कर दिया। अल्लाह मैं आओ तुम्हें मैं बता दूं कि दीन क्या है। दीन क्या है? मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह कहता है दीन ये है कि जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जहां से मना करे वहां से रुक जाओ, यही दीन है। या अली अलैहिस्सलाम अदरिकनी फी सबिलिल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम अदरिकनी फी सबिलिल्लाह। मेरी बात पहुंची जनाब तक? ये आयत का तर्जुमा आपने महसूस करेंगे आप कि कितनी अहम आयत है कुरान की, कितनी अहम, कितनी इंपॉर्टेंट आयत है ये कुरान की कि अल्लाह फरमा रहा है दीन क्या है? जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जहां से मेरा रसूल तुम्हें मना कर दे वहां से रुक जाओ। अच्छा, रसूल दे वो ले लो, ये दीन है। शाबाश नौजवानों, शाबाश मेरे बच्चों। बुजुर्गों को मैं सबक सुना रहा हूँ, बुजुर्गों को, ये मेरे बंदे तालिब इल्माना हैसियत से बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूँ। बच्चे और नौजवानों के लिए मेहनत करता हूँ मैं जी, मुझसे आपको सबक सुना रहा हूँ। ये जितनी सफेद दाढ़ी वाले जितने बुजुर्ग हैं ये मेरे बंदे तालिब इल्म समझिए, अपने मौला का इतना समझा खान समझते हुए, अपने कायनात के मालिकों का वकील समझते हुए, ये मेरे बंदे आपको सबक सुना रहा हूँ मैं। बच्चे और नौजवान जो हमारा दीन क्या है? जो कुछ रसूल दे वो ले लो, ये दीन है। जहां से रसूल मना कर दे वहां से रुक जाओ, ये दीन है। लेकिन टोटल दीन इतना ही है, टोटल दीन यही है। जो रसूल दे दे वो ले लो, ये दीन है। वक्त नहीं है वरना अल्लाह ने समंदर को कहते हैं खूसे में बंद कर दे। पूरे का पूरा दीन इस्लाम, इसलिए मैंने कहा था पूरा का पूरा दीन इस्लाम अल्लाह ने बंद कर दिया इस एक आयत में। अल्लाह ने कहा अगर दीन को समझना है इस एक आयत को समझ लो। आयत क्या है? जो रसूल दे वो ले लो, ये दीन है। जहां से रसूल मना कर दे वहां से रुक जाओ, ये दीन है। अच्छा, रसूल अगर किसी को कोई शय दे और वो ना ले, नहीं, मुझे खुद ही नहीं मजा आया, मैं ऐसे पढ़ने का आते ही नहीं। जब तक हर बंदा मेरे साथ शामिल नहीं होगा मैं जुमला पढ़ूंगा नहीं। मैंने पहले किया, जब तक हर बंदा मेरे साथ सफर नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मजबूरी है मेरी, मैं बेदार जहनों का खरीद हूँ। हर बंदा मेरे साथ सफर करेगा फिर मैं जुमला पढ़ूंगा। अच्छा, जुमला मैं पढ़ने हर बंदा तवज्जो करेगा। मेरी ये 15 मिनट की नौकरी, एक तरफ जुमला मैं आप पढ़ने लगा। मुहर्रम का चांद तलू होता है, मेरी आदत बात को आसान से आसान से जितनी हो सके आसान से बेटा तो चांद भाईजान मुहर्रम का तलू होते हैं, बंदे हम पे शिव पे इतराज़ात शुरू कर देते। ये बेदीन को बंदे के लिए काले मुहर्रम का चांद चढ़ता, काले कपड़े पा के गलियां च निकल आते हैं, काला झंडा चुकिया घोड़े के पुजारी। हालांकि हम घोड़े की पूजा नहीं करते। हाय हाय, सलामत रहे आप। मेरे एक लफ्ज की तरफ तवज्जो करें ना जरा, एक एक लफ्ज को अपने जहन में समाना। वो बंदा पछताएगा जो एक जिसने एक लफ्ज में मिस कर दिया। हालांकि एक एक लफ्ज में शाजी मैसेज है, एक एक लफ्ज में पैगाम है। हम घोड़े के पुजारी नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने रुकना नहीं, बस इतना जुमला कह दिया आगे बढ़ने लगे, लेकिन वक्त नहीं। हम झंडा उठाते हैं, हम जुल्जनाह निकालते हैं, हम जुलूस लेके निकलते हैं, बंदे हम पे इतराज करते हैं कि ये बेदीन कौम है, ये काले कपड़े पहनने वाले, ये काला झंडा उठाने वाले, ये घोड़ा निकालने वाले। भाई देखना बेटा, मेरी तरफ देखना जरा, ये झंडा उठाने वाले, ये घोड़ा निकालने वाले, ये काले कपड़े पहनने वाले, ये मातम करने वाले, ये गलियों में जुलूस निकालने वाले, ये मजलिसें घर घर में मजलिसें करने वाले, ये बेदीन को ये घोड़ा निकालते हैं, ये मातम करते हैं। ना इन्हें दीन का पता, ना इन्हें इस्लाम का पता, ना इन्हें किसी मजहब का पता, ना इनको किसी बात का पता ही नहीं है। ये जाहिल कौम है, ये बेदीन कौम है। काश हमारे पास आते, हम इन्हें दीन बताते। पहला तो जुमला यहाँ पे शहनशाह नदवी साहब का याद आ गया, वो अर्ज कर दूं, अपना जुमला बाद में बताऊं। शहनशाह नदवी साहब का यहाँ जुमला है, शहनशाह नदवी साहब मालिक जिंदगी दराज में
मौला के ज़ाकिर वो फरमाया करते हैं कि पागल कौम है वो जो हमें कहते हैं कि दीन हमसे पूछो। हम आपसे क्या दीन को पूछे, आपके बड़ों को दीन का नहीं पता, हम आपसे दीन क्या पूछे। हम उठे हाथ सलामत रहे, उठे हाथ सच्ची या अली आदरी के लिए बिस्मिल्लाह। चाचा मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है, मंजर मेरी आगे है, मंजर मेरी आगे। कहते आज इनसे हम दीन क्या पूछे, ये बंदे जो कहते हमसे दीन पूछो, कहते हम दीन पूछने की जुमला पढ़ने लगा हूं। जुमला फरमाते हैं कि हम दीन पूछने की पोजीशन में नहीं, मेरे तरफ देखना, खुदा के लिए मेरे तरफ देखना। जुमला फरमाते हैं हम दीन पूछने की पोजीशन में नहीं, हम दीन बताने की पोजीशन में हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर, सारे बोलो हैदरी, जिंदा सलाम, जिंदा सलाम। मतलब हम दीन पूछने वाले नहीं, हम दीन बताने वाले। उसकी वजह पता क्या है, हम दीन बताने की पोजीशन में हैं। उसकी वजह यह है कि हमने दीन मोहल्ले वालों से नहीं लिया, बल्कि हमने दीन डायरेक्ट उस घर से लिया है जहां दीन नाज़िल हुआ है। हाथ बुलंद करके बोलिए हैदरी। या आप सलामत रहे, मुझसे आप सलामत रहे, बुजुर्गों का सारा सलाम। मालिक सारा सलामत, मालिक बुजुर्गों का सारा सलामत रहे, मालिक बुजुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमाए, मालिक नौजवानों की जिंदगी। बड़ी गल नहीं मौलवी को बंदा इनाम दे, बड़ी गल बंदे ज़ाकिरा ने इनाम दे शायद मोज तो घाटे बादशाह बंदे ज़ाकिरा ने इनाम दे, मौलवी बेचारे को कदू दे। लेकिन आपकी दुआ से बावजूद खड़ो, ये आपका बेटा आपका नौकर कितनी दफा मेंबर पे इनाम ले चुका। मैं कोटला में शरफ पढ़ रहा था, दूर से दिमाग से एक बुजुर्ग उठे, उठ गए चावल मेरा जुमला फेर पढ़, मैं फिर वो तू तहमत ढूंढ दिया और काट के नोट मेरे मैंने क्या बोला आपको खसूसी करम है, बंदे ज़ाकिरों को इनाम देते हैं, तेरा शुक्र है। मौलवियों को बंदा पूछ दे अच्छा हम दीन, मैं अपने मौजूद मुझे वक़्त ज़ाया न किया जाए, दीन क्या है, बात लंबी ना हो जाए। हम दीन पूछने की पोजीशन में नहीं चाची, हम दीन बताने की पोजीशन में हैं। अल्लाह करे लोगों को इस बात का पता चल जाए कि दीन है ही वो जहां से शियों ने लिया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट दीन उस घर से लिया है जहां दीन नाजिल हुआ है। जहां दीन नाजिल हुआ था ना, हमने उसको उस घर से दे लिया है। जो बंदे हम पे एतराज करते हैं ना, लो जी ये 20-25 मिनट आधा घंटा तकरीबन होने वाला मुझे पढ़ते हुए, अब हर बंदा तवज्जो मेरी तरफ रखेगा। जब आप उकता देंगे बस इशारा करते मैं छोड़ दूंगा जी, जब भी कोई एक बंदा इशारा कर मैं छोड़िए कि छोड़ दूंगा। बंदे हम पे एतराज करते हैं, ये बंदे बेदीन को, ये काले कपड़े पहनने वाले, ये जुल्जला निकालने वाले, ये काला झंडा उठाने वाले, ये मातम करने वाले, ये बेटा बैठ जाना, ये जुलूस निकालने वाले, ये मातम करने वाले, ये घर घर में मजसे करने वाले। देखना मेरी तरफ, ये बेदीन कौम है, ये बेदीन कौम है, ये हमें बंदे इल्जाम लगाते हैं कि ये बेदीन कौम है। आओ इस तारीखी मजलिस में तकरीर वीडियो हो रही है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, मेरे जाफर नकवी के एक ही लफ्ज को अपने ज़हन में समा लेना, दिल पे लिख लेना कि बेदीन होता कौन है। अगर वो बंदा आपको बेदीन कहे, अपने बेटे का ये जवाब सुन के जाना और उनको जवाब देना कि बेदीन कौन होता है, दीनदार कौन है। जो रसूल थे वो ले लो, ये दीन है। जहां से रसूल मना कर दे वहां से रुक जाना दीन है। आओ फिर सुनो, काले कपड़े पहनने से बंदा बेदीन नहीं होता, सुलझना निकालने से बंदा बेदीन नहीं होता, झंडा उठाने से बंदा शादी बेदीन नहीं होता, मातम करने से बंदा बेदीन नहीं होता। बंदा बेदीन होता कब है, अगर रसूल किसी को कोई शय दे वो ना ले, वो भी बेदीन। रसूल अगर किसी से कोई शय मांगे और वो ना दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे 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 हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। या अली, या अली, या अली। मालिक आपका बाप है, मेरा मालिक आपका बाप है, मेरा मालिक इस बस्ती का हमेशा बादशाह। जुमले पढ़ लीजिए, छाड़ दीजिए जी जिला जिला दिल है, एक बार हाथ पूछो, जिला दिल है मैं पढ़ा, सारा तो दिल है। हाथ बुलंद करके बोलिए हैदरी। या अली अलैहिस्सलाम हाज़िरी की फीस भी देता। वादा तो मेरा खड़े होते ही बस अगर आप अंदर बैठ के सुन रहे थे, मैंने अर्ज़ किया था बिल्कुल सुनो, अंदर गल कर रहे हो
بادشاہ مجھے آ گیا ہے ہم اس سے بیٹھے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بچہ پیدا ہونا، نیا بچہ کو مجھ سے دعا مانگ کے لے دے کسی کو، یہ سوکھی گل ہے، ستے نو مردے نو جگا دینا اوکھی گل ہے۔ میں نے یہ کھڑے ہوتے عرض یہ کیا تھا کہ دونوں سید زادے ذاکر مولا کے موجود ہیں، میں مجمع کو بیدار کر کے مولا کے ذاکر کے حوالے کر کے ممبر چھوڑ دوں گا۔ اچھا جی، دین کیا ہے؟ جو رسول دیں وہ لے لو، یہ دین ہے۔ جہاں سے رسول منع کر دیں وہاں سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ ٹوٹل دین اتنا ہی ہے، رسول جو دیں وہ لے لو، یہ دین ہے۔ رسول جہاں سے منع کر دیں وہاں سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ اچھا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ جو کتاب تک نہیں بول سکا، جو کتاب تک نہیں بول سکا، یہ آخری زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ بہت لمبا پڑھوں نا میں تو 10 منٹ کے اندر ایک نتیجہ دے کے چھوڑ دینے لگا ہوں۔ مصاحب نہیں پڑھوں گا، لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر میں نتیجہ دے کے جہاں سے لے لے۔ دین کیا ہے؟ رسول جو دے وہ لے لو، دین ہے۔ رسول جہاں سے منع کر دے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ اب ہم نے دیکھنا بابا سوچا چاہیے کہ رسول نے ہمیں دیا، رسول نے ہمیں روکا کہاں سے؟ رسول کا جو دے وہ لینا دین ہے۔ جہاں سے رسول روک دے وہاں سے رک جانا بولو دین ہے۔ اب رسول نے ہمیں دیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو بہت کچھ دیتے رہے، سرکار نے بڑا کچھ دیا، لیکن وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری بیان جاری کرتا ہے نا، وہ بڑا اہم بیان ہوتا ہے۔ دنیا سے بندہ جو جس بندے کو سزائے موت ہو رہی ہو نا، اس بندے کو آخری وقت میں پوچھا جاتا ہے تیری کوئی آخری خواہش، تیری کوئی آخری حسرت، تیری کوئی آخری خواہش ہے بتا دو۔ بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جاتے جاتے جو آخری بیان کی وصیت جاری کرتا ہے نا، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، اس کو یونیفارم لے کے دیتا ہے، اس کے کپڑے لے کے دیتا ہے، اسکول بیگ لے کے دیتا ہے، کاپیاں کتابیں سارا خرچہ کرتا ہے، اس کے کھانے کا سارا سامان آئس کریم تک سارا خرچہ بچے کے ناز اٹھاتا ہے۔ لیکن دنیا سے جاتے ہوئے باپ اپنے بیٹے کو بلا کر بات کرتا ہے، باپ کبھی یہ نہیں کہتا بیٹا یاد رکھنا میں تجھے کپڑے لے کے دیتا رہا، میں تجھے کھانا کھلایا، میں نے تجھے آئس کریم بھی لے کے دی تھی، میں تجھے اسکول بیگ بھی لے کے دیا تھا، میں نے تجھے کتابیں بھی لے کے دی تھی، میں تجھے اسکول والی پینسل بھی لے کے دی تھی، شارپنر ریزر لے کے دی۔ باپ کبھی نہیں کہتا، بلکہ باپ دنیا سے جب وہ بات کرتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری ویڈیو ہو رہی ہے، باوجود نمبر 5 پہ کھڑا ہوں، اللہ میرے والد محترم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جب آخری وقت ہے نا میرے بزرگ امام حسین شاہ جی جب دنیا سے جا رہے ہیں میرے والد محترم، انہوں نے محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ شاید میرا آخری وقت ہے۔ ہم تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیا، پاس بٹھا کے میرے والد محترم کہنے لگے بیٹا بات سننا، پتہ نہیں کتنی دیر زندگی، مجھے ایسا لگتا ہے میرا وقت آ گیا، وہ میری نصیحت سمجھو، میری وصیت سمجھو۔ ہم نے کہا ابو جی حکم کریں۔ اب تو میں پاؤں بیٹھا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا ابو جی حکم۔ انہوں نے کہا بیٹا بس اتنی بات ہے، اہل بیت کا دروازہ نہ چھوڑ۔ آئیو میں صدقے جانا، آئیو میں صدقے جانا، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کیا میرے والد محترم کو شک تھا کہ ہم چھوڑ جائیں گے؟ لیکن پتہ نہیں مالک کی بارگاہ میں کتنے سرخرو ہو گئے کہ اپنی اولاد کو یہ میسج دے کر بیٹا کبھی بھی اہل بیت کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ یہی جملہ مجھے پڑھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب آخری وقت تھا نا سرکار حبیب ابن مظاہر کا، اب بات آگے میں ایک منٹ کی بات کر جاؤں، سرکار حبیب ابن مظاہر کا جب آخری وقت تھا نا کربلا میں شہید ہو رہے تھے، سرکار مسلم بن اوسجہ مسلم بن اوسجہ نے سرکار حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھ کے سرکار حبیب کے چہرہ حبیب تیرا آخری وقت ہے، حبیب کوئی بات کر جا۔ حبیب اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کربلا کا میدان، ماحول سمجھنا 10 محرم کربلا کا میدان، شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی، مولا حسین کا بچپن کا ساتھی سرکار حبیب آخری وقت زخمی سرکار حبیب شہید ہو رہے ہیں۔ سرکار مسلم ابن اوسجہ نے حبیب کا سر اپنی گود میں لیا، گود میں لے کے سرکار حبیب کو ہلایا، حبیب آخری وقت میں کوئی بات کر جا، حبیب کوئی وصیت کر جا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی پیغام دے جا۔ سرکار حبیب نے دیکھنا میری طرف، سرکار حبیب نے آہستہ سے مشکل سے اپنی آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھول کے مسلم بن اوسجہ کو دیکھ کہا بس اتنا کہوں گا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آئیو میں صدقے جاواں، آئیو میں صدقے جاواں، بس اتنا تو میں کہتا ہوں کہ حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔
فضائل میں مصائب کا ماحول بن گیا، لیکن بس ایک جملہ میں نتیجہ، بس اس میں فضائل بھی سمجھو مصائب بھی سمجھو. یعنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جو بندہ آخری وقت میں بیان جاری کرتا ہے وہ بیان بڑا اہم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیتے رہے امت کو. تو یہ فضائل کا جملہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑا میسج دے کے جانے لگا میں. شیعہ سنی صاحبان، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو. نہ میں کسی شیعہ کو سنی کرنے آیا ہوں، نہ کسی سنی کو شیعہ کرنے آیا ہوں، لیکن قبر میں جانے سے پہلے سچی اپنے عقیدے کا احتساب کرنا. ذرا مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ جس رستے پہ چل رہا ہوں کیا یہ باقی رستہ حق ہے یا باطل ہے. مرنے سے پہلے سوچ کے ضرور مرنا، مرنے سے پہلے سوچ کے ضرور مرنا کہ رسول نے ہمیں دیا کیا ہے. جو رسول دے وہ لے لو، یہ دین ہے. جہاں سے رسول منع کر دے وہاں سے رک جاؤ، یہ دین ہے. رسول دنیا سے جا رہے تھے، جاتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگوں سنو، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کو لے لے اہل بیت کو نہ لے وہ بھی بے دین. دیندار بندے بننے کے لیے ضروری ہے بندہ قرآن بھی لے، اہل بیت پالنے والے ہمیں قرآن اور اہل بیت کا ساتھ نصیب